اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 24۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے مثال، کلمۃ طیبہ، اچھی بات کی۔ ابھی لفظ جو طیب آتا ہے نا، اب یہ پھر عبارت میں بتاتا ہے، یا سچا آتا ہے نا، یا طیب زمین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طیب زمین کا مطلب یہ کہ وہ زمین جو زرخیز ہے، اور خبیث زمین وہ جو بنجر ہے۔ اچھی بات کشجرۃ طیبہ، جیسے درخت ہے اچھا، اصلھا ثابت، جس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط ہے، ثابت ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو بات ہے نا وہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کی بیس مضبوط ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ پھیلی ہوئی ہیں، فرعھا فی السماء۔ تو اتی، اب اس کی مثال درخت سے دے رہا ہے، تو اتی وہ لاتا ہے، اکلھا، اس کا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اس کے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ بیان کرتا ہے مثال، للناس، انسان کے لیے، لعلہم یتذکرون، کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ومثل، اور مثال، کلمۃ خبیثہ، بری بات کی مثال ہے، کشجرۃ خبیثہ، ایک گندا درخت، ایک کمزور درخت۔ کیسے وہ کمزور، اس کو کہہ رہا ہے اجتثت، کہ وہ اگتا ہے، اکھاڑ دیا گیا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی، ما لہا من قرار، کہ اس کو کوئی بھی قرار نہیں ہے، سٹیبلٹی نہیں ہے۔ ابھی جو جھوٹی بات ہوتی ہے نا، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، جو بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے ایک بات کہی کہ جی حجر اسود جی جنت سے آیا ہے، کون لے کر آیا؟ جنت سے کون لے کر آیا؟ کوئی انسان اوپر ہیون سے زمین پہ کیسے اترا؟ پتھر آسمان سے نیچے کیسے گرا؟ ہوگا نہیں ہوگا، مائٹ بھی ایسٹرائڈ کے ٹکڑے ہوں، چونکہ اور چیز ہو، کیا ہو۔ پھر تم نے یہ کہا جنت سے آیا، پھر تم نے یہ کہا نبی نے یہاں لگایا، پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے طواف سٹارٹ کرو۔ ساری باتوں کی کوئی بیس نہیں ہے۔ ما لہا من قرار، ان کا کوئی اس کی بیس نہیں ہے۔ یثبت اللہ، وہ اللہ ثابت رکھتا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، بالقول الثابت، مضبوط بات سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کیسے بدلتے ہیں؟ کفر، انکار کر کے، کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، پانی برسایا، بھینسوں کے دودھ تھے، جانوروں کے کھلے زمین میں پھر رہے تھے، انڈے تھے، ہر چیز کی وافر مقدار میں موجود تھی، پھل، اناج، غلہ، سب کچھ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، نعمتوں کو کیا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ چیز کھینچ لی۔ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کسی قوم کی طرف سے یہ چیز بدلتا نہیں ہے جب تک وہ قوم خود اپنے تئیں اس کو بدل نہ ڈالے۔ لوگ اس کو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اس کا مقصد دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے کہ اللہ تم سے نعمتیں نہیں کھینچتا، یہاں تک کہ تم جب ان نعمتوں کی ناشکری کر دیتے ہو تو پھر وہ تمہیں سزا دیتا ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا اپنی قوم پر تباہی کا گھر، کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، جس طریقے سے سبا کی بات آتی ہے تو تعالیٰ نے کہا کہ پالنے والا رب اور مغفرت کرنے والا رب
اور ایک باغ دائیں طرف سے ایک باغ بائیں طرف سے، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ تعالیٰ نے کہا ہم نے زور کا پانی ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو دو ان کے کھلے باغات تھے ان کو ہم نے بدل ڈالا دو بے مزہ باغ۔ قرآن میں لکھا جہنم یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب یہاں جو ہا آیا نا یصلونہا، یہ جہنم کے لیے آیا۔ وجعلوا للہ اندادا، اور ان لوگوں نے ٹھہرا دیا اللہ کے شریک، لیضلوا عن سبیلہ، کہ وہ گمراہ کریں اس کے رستے سے۔ قل ان کو کہو تمتعوا، اٹھا لو فائدہ، فإن مصیرکم الی النار، تم نے لوٹ تو آگ میں جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یہ کہہ دے لعبادی، میرے بندوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے بندے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو صلاۃ پہ قائم ہیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے۔ اللہ کون ہے؟ دینے والا۔ تو اس کے بندے کون ہوں گے؟ جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس کو آگے ڈیلیور کریں گے۔ اللہ دینے والا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں اپنا سارا تعارف کس سے کیا؟ رب سے۔ بار بار رب رب، قرآن کا ایک صفحہ نہیں جس میں تم دکھا دو رب نہ ہو۔ پالنے والا۔ جب اس نے تمہاری ابتدا کی، تمہیں بنایا، تو تم سے پہلی بات کی کیا میں ہی نہیں ہوں تم کو پالنے والا؟ سوال کیا تم سے، سب نے کہا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ نہ کہنا شرک ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں پالنے والا میں ہوں تو بات صرف میری ماننا ہے، میری بات میں کسی کو ولا یشرکوا فی حکمہ احد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے میرے بندوں سے۔ میرے بندے کون ہیں؟ جو شرک نہیں کرتے۔ مطلب جو بات میں نے کہی ہے، جو میں نے نصیحت کی ہے، قرآن جو کیا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ذکر تو ذکر للعالمین، ذالک ذکر للذاکرین، صلاۃ، یقیم الصلاۃ، جو نصیحت کے اوپر قائم ہے۔ مطلب وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپے اور علانیہ، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ وقت آ جائے، موت یا قیامت، لا بیع فیہ ولا خلال، نہ اس میں کوئی تجارت ہے اور نہ وہاں کوئی دوستی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به، پس نکالے ساتھ اس کے، اس پانی سے نکالے، من الثمرات، بہت سارے پھل، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، وسخر لکم الفلک، اور اس نے کشتی تمہارے تابع کی، لتجری، کہ وہ چلتی ہے، فی البحر بامرہ، سمندر میں اس کے آرڈر سے۔ اس نے ایک آرڈر بنا دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے، وہ سسٹم چینج نہیں ہو سکتا۔ وہ جو پرنسپل ہے کہ جس پرنسپل پہ کشتی پانی میں چل رہی ہے، ڈوب نہیں رہی، جب تم اس پرنسپل سے اگین کر کے کوئی کشتی بناؤ گے تو وہ نہیں چلے گی، ڈوب جائے گی، یا اس میں کوئی فالٹ آئے گا تو وہ بے امر ہی، اس کے حکم سے۔ بس عمل کا مطلب کام ہے یا حکم؟ تدبیر، آرڈر، ایک ہی سپیلنگ ہوتی ہے دونوں؟ ہاں ایک ہی۔ دوسرا کون سا کہا آپ نے؟ کام کے لیے دوسرا والا ہوتا ہے نا؟ یہی ہے الف میم رے، امر۔ امر کا مطلب آرڈر سے ہوتا ہے نا، آرڈر سے، اس کے آرڈر سے، بے امری، من کل امر سلام، یہی لفظ۔ وسخر لکم الانہار، اور اس نے نہریں جو ہیں وہ تمہارے تابع کر دی، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تابع کر دیے تمہارے لیے سورج اور چاند، دائبین، دونوں چل رہے ہیں۔ لفظ جو دابہ ہم کہتے ہیں نا، چلنے والا، چلنے والا، دائبین، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تابع کر دیے تمہارے لیے دن اور رات، وآتاکم، اور تم کو دیا، من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جو تم نے اس سے سوال کی۔
من کل ما سألتموہ، جو تم نے اس سے مانگی اس نے تم کو وہ دی۔ جو ہمارے تو یہ وہ پالنے والا ہے، وہ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ پالنے والا ہے، تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو، یعنی جو یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں وہی ہے، کہ جو میں نے نصیحت دی ہے اس پہ قائم رہیں، کہ جو میں نے تمہیں پال رہا ہوں، جو رزق دے رہا ہوں اس کو خرچ کرو۔ اتنا نہیں، صرف یہ نہیں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم کاؤنٹ کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے، نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی میرے پہ کتنی نعمتیں، بہت بے تحاشا۔ انسان جو لوگ پڑھتے ہیں اپنی باڈی پہ ہی دھیان کرنا شروع کر دے کہ اس نے باڈی کیسے بنائی ہے، باڈی کے کتنے فنکشنز ہیں، ایک سیل کے کتنے فنکشن ہیں، ہمیں نظر کیسے آتا ہے، آنکھ کے سیل کے کتنے فنکشن ہیں، کون سی چیز ایسی ہو جائے، کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ اس نے کہہ دیا لا تحصوها، تو نہیں شمار کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان، کسی ایک انسان کا نام نہیں لیا اس نے، انسان پوری ایک مخلوق، وہ تعالیٰ ان الانسان لظلوم، ظلوم جمع ہے ظالم کی، کہ انسان مخلوق کو کہہ رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، بے شک یہ جو انسان مخلوق ہے کفار، جمع میں آ رہا ہے، ظلوم اور کفار، یہ ظالم ہے اور انکار کرنے والے، تمام کو ایک طرف رکھ کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ابراہیم کی۔ تعالیٰ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام ٹھہرایا۔ امام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ لیڈر جو آگے ہوتا ہے، ہاں، جو آگے کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویسے ہی جاہل لوگ ہیں کہ جیسے ان کو اللہ نے کہا کہ میرے آگے جھکو، تو ان لوگوں نے خود کی پیٹھ کو جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، ابراہیم تمہارا امام ہے، اس کے پیچھے صلاۃ پڑھو۔ تو لوگوں نے کہا ابراہیم تو اب ہے نہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ جو باپ دادا کی عبادت چلتی آ رہی تھی، جو بتوں کے آگے جھکتے تھے، وہی عبادت انہوں نے اس میں کرنا شروع کر دی، اس عبادت کو زندہ رکھا، اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، وضو خانے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی، اس کا وضو پہ دھیان نہیں ہوتا، اس کا دھیان اس پہ ہوتا ہے کہ مجھے بعد میں ایک رکعت پڑھنی نہ پڑ جائے، جا کے مل جاؤں مولوی صاحب رکوع میں نہ چلے جائیں۔ تو ان کے آباء و اجداد نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آمین سے پہلے اگر تم نے شمولیت اختیار کر لی، یہ نہیں آمین سے نہیں کہ اللہ اکبر سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے اگر تم نے شمولیت اختیار کر لی، بھاگتا ہو جا رہا ہے کہ مجھے دوبارہ نہ پڑھنی پڑے، میں اپنی بچا لوں، رکعت بچا لوں، یہ تمہاری نماز ہے۔ دیکھا ہے کبھی جب ہم پہلے پڑھتے تھے نماز تو ہم نے یہ حالتیں دیکھی، وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یار رکعت نکل جائے گی، پھر پڑھ لینا بعد میں، تمہارے حصے کی وہ مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، تم نے اس میں کیا پڑھا کہ بس تم پہنچ گئے، تم جوائن کر لیجیے۔ ابراہیم لیڈر ہے انسانوں کا، موجودہ جو لوگ ہیں، نہیں کریں اس طرح۔ یہ پہلے بات ہم نے کل کے چیپٹر میں پڑھا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تیرے کو کتاب دی تاکہ تو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ پھر کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ تیرے لوگوں کو، کہ تیری اور موسیٰ کی سیم پلیس ہے، تیرے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آ۔ پھر موسیٰ نے ان کو کہا کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی تم سے پہلے نوح کی قوم کی، عاد کی قوم کی اور صالح کی قوم کی، اور پھر اس کے بعد کہا ان قوموں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد اب ذکر کس کا آ رہا ہے، اب وہ بیچ میں سے سکپ کر دیا، کتنا ٹائم گزرا، کہتا ابراہیم۔ تو تعالیٰ نے موجودہ جو انسان ہیں، موجودہ جو لوگ ہیں، ان کا لیڈر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ابراہیم کو ٹھہرایا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جو ہے اس کو فالو کرو، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، تم سب کے سب پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی۔ کیوں پیروی کریں ابراہیم کی؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم خود کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کہ صرف اللہ کی مانتا ہوں۔
تو یہاں بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا بھائی، اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیا. کہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تھا، اسماعیل دیا تھا، وہ بیٹا تھا. وہ کیوں مانگ رہے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ بیٹا، اور پھر جو جس بیٹے کی بشارت دی اس کے آگے بیٹے کی بھی بشارت دی، یعقوب کی بھی بشارت دی. اور پھر کہا کہ ابراہیم کی اور اسحاق کی اولاد میں ظالم بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. تو دو ہی طرح کے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں نا، یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. کہہ رہے ہیں ابراہیم کی اولاد میں اور اسحاق کی اولاد میں، اسحاق ان کا بیٹا ہے، ظالم بھی ہیں اور واضح اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں. تو اسماعیل کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام نے تو خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سپرد کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا تو ساتھ اسماعیل کو بھی بنایا. اسماعیل السلام نے اپنی زندگی وقف کر دی وہاں پہ. تبھی تو ان کو کہا کہ ہم تیرے کو بیٹا دیں گے. تعالیٰ نے کب؟ جب تو چھوڑے گا ان لوگوں کو. جب چھوڑا تو اسحاق کی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. اسحاق بڑا ہوگا. اسماعیل واپس نہیں آیا تھا ادھر، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بعد میں بات کریں گے. کہ اسحاق بڑا ہوگا، شادی کرے گا، اس کو بچہ یعقوب ہوگا. آخر ریزن تو دیکھیں نا کہ اسحاق کی بشارت کے ساتھ اس کو بتا رہے ہیں کہ اسحاق کو ہم، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا تھا، اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، تو کیوں کہہ رہے کہ اس کا بھی بیٹا ہوگا؟ عقل والوں کے لیے یہ قرآن آیا ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہتا ہے ابراہیم، اے رب، اے مجھ کو پالنے والے، اجعل، ٹھہرا دے، ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا ٹھہرا دے. دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ جب تم بولو گے کہ یا اللہ مجھے امیر کر دے، تو اس وقت امیر ہوگے کیا؟ تم کہہ رہے ہو کہ میرے کو یہ چیز دلا دے، تو تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے، پھر دعا مانگ رہے ہو یا اللہ مجھے یہ دے دے. نہیں تھا امن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو امن والا کر دیا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، رب اجعل، اے مجھے پالنے والے، ٹھہرا دے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وجنبنی، اور بچا مجھ کو، وبنی، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ بنی بنائی باتوں کی پیروی کریں. رب، اے مجھ کو پالنے والے، انہن، بے شک ان، یہ ہن فیمیل کے صیغے میں آ رہا ہے، ان باتوں نے، یہ جو خود کی تراشی ہوئی باتیں ہیں، اضللنا، یہ گمراہ کرتی ہیں، کثیرا من الناس، بہت سارے انسان. یہ کہ بتیاں نہیں ہیں. فمن تبعنی، ابراہیم کہہ رہا ہے پس جو، ابراہیم کہہ رہا ہے فمن تبعنی، پس جو کوئی میری پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بس پھر تو تیری مغفرت ہی اس کو بچا سکتی ہے، یعنی کہ وہ جہنمی ہے. جو تعالیٰ نے کہا نا کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کے رستے سے منہ موڑے سوائے بے وقوف ترین آدمی کے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بے وقوف لوگوں نے کہا کیا ہوگا؟ وہ بے وقوف لوگ ابراہیم کی پیروی نہیں مانتے. ومن عصانی، جو کوئی میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو پھر تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی کہ پھر کھاتا اس کا یہ ہے کہ تو اس کو ذلیل رسوا کرے گا، جہنم میں لے کے جائے گا. پھر تیرے پر ہے کہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، کہ میری نافرمانی صحیح کام نہیں ہے. ابراہیم، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، انی، بے شک میں نے، اسکنتو، ٹھہراؤ پکڑا ہے، سکونت اختیار کی ہے، ٹھہرا ہوں، من ذریتی، خود کی ذریت سے، میں نے اپنی ذریت کو آباد کیا ہے. بوادن، ساتھ ایک وادی کے، غیر ذی زرع، جہاں زراعت نہیں ہے.
پہلے دعا مانگی ہے کہ اس شہر کو امن والا ٹھہرا دے۔ اب مجھے ایک بات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آج یہاں بھوک آ جائے، آج اگر ہمارے ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں اسلام آباد کے اندر بھوک آ جائے، خشک سالی آ جائے، فاقہ کشی ہو جائے، تو بیٹا آپ یہاں سے اے ٹی ایم جاؤ گے نا تو آپ کو ڈر ہوگا کہ 10 لوگ آپ سے پیسے چھین لیں گے، کہ جب جس کو خانہ جنگی لوگ کہتے ہیں، کہ لوگوں کے پاس رزق نہیں ہے، اب کوئی اے ٹی ایم جائے، جب بالکل حالات ایسے ہو جائیں لوگ کیش اینڈ کیری پہ دھاوا بول دیں گے، راتوں کو جا کے کیش اینڈ کیری لوٹ لیں گے، اندر ملک پیک کے ڈبے ہوں گے، اندر جام کی بوتلیں ہوں گی، چاکلیٹس ہوں گی، وہ سب کچھ اٹھا لیں گے، سارے لوگ وہ بھی کھا لیں گے، 3 دن میں ختم، 4 دن میں ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اب کچھ نہیں ہے، جو نکالے گا اپنے ہاتھ میں کریلے بھی لے کے جا رہا ہوگا نا، ایون کہ بیگن بھی جو لے کے جا رہا ہوگا، جو لوگ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، وہ بھی اس سے کھینچ لیں گے۔ تو رزق نہیں ہے تو کیا چیز کریٹ ہو گئی؟ خوف۔ کیا چیز کریٹ ہو گئی؟ خوف۔ جب ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، قریش کسی قوم کا نام نہیں، یہ لفظ ہے کاف رے شین، کرش کا مطلب ہے ادھر ادھر سے اکٹھا کرنا۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا لیڈر بنایا کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں آواز دے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے تیرے پاس آئیں۔ تو وہ دور دراز علاقوں سے حج کرنے کے لیے، حج کدھر ہو رہا ہے؟ حرم میں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، خوف سے من بخشا۔ اب یہاں اگر سب لوگوں کے پاس کھانا آ جائے تو کوئی چوری نہیں کرے گا۔ تو یہ رول ہے کہ جب انفلیشنز بڑھتی ہیں، مہنگائی جب بڑھتی ہے تو کرائمز جو ہیں وہ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ جب مہنگائی ہو جائے گی، لوگوں کے پاس سیلریز نہیں ہوں گی، لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی، تو لوگ سنیچنگ کریں گے، عورتیں جا رہی ہیں، بوڑھے لوگ جا رہے ہیں، لوگ گن پوائنٹ میں سے ان سے چیز کھینچ لیں گے، اے ٹی ایم کے باہر سے سنیچنگ ہوگی، کہ لوگوں کے پاس ہے نہیں نا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کی جوتوں کی فیکٹری ہے، ایک آدمی کا کاروبار ہے، سارے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، سب کچھ، ایک محلے میں سب کچھ رہتے ہیں، وہاں کوئی اس طریقے کا بھوکھا ننگا نہیں ہے، وہاں کوئی کیوں کسی کی جیب کاٹے گا؟ اس محلے کا رہنے والا تو نہیں کاٹے گا نا جیب، اس محلے میں تو سارے لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک۔ تو باہر سے کیسے باہر سے وہی بندہ آئے گا جس کے پاس بھوک ہوگی، وہ کھینچنے کے لیے آئے گا۔ تو ابراہیم نے پہلے کیا دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والا کر دے۔ کیسے کرے گا؟ کہہ رہے کہ میں نے ٹھہرایا ہے اپنی ذریت کو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جہاں زراعت نہیں، غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ ربنا، اے مجھ کو پالنے والے، کیوں آئیں؟ لیقیموا الصلاۃ، ابراہیم لوگوں کو وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو بلا دور دراز علاقوں سے حج کے لیے۔ وہ آ کے کیا کریں گے؟ لیشہدوا، تاکہ وہ جمع ہوں، منافع لہم، لوگوں کے فائدے کے لیے، لیقیموا الصلاۃ، وہ نظام کو قائم کریں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو خوف سے امن بخشا اور بھوک میں ان کو کھانا کھلایا۔ ایک دفعہ کی بات نہیں، وہ کہہ رہا ہے ربنا، اے مجھ کو پالنے والے، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے تو ایسا کر کے میں اس جگہ کو جو کہہ رہا ہوں کہ امن والا کر، تاکہ لوگ صلاۃ قائم کریں۔ امن والا کرے گا کیسے؟ وہ اپنی دعا میں کہہ رہے ہیں فج پس ٹھہرا دے افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں سے، تہوی الیہم، رجوع کریں اس طرف، مطلب ورزقہم، ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکرانہ ادا کریں۔ تو رزق دے گا تو وہ شکرانہ دیں گے۔ شکر کا اپوزٹ ہے کفر۔ رزق دے دے گا، بھوک کو ختم کر دے گا، تو پھر کوئی کسی سے کھینچے گا نہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں حرم کو ڈیفائن کرتا ہے کہ حرم میں چھپٹا چھینی نہیں ہے. حرم کا مطلب یہ ہے وہاں پہ چھپٹا چھینی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا ٹھہرایا کہ لوگ اس کے ارد گرد سے چھپٹے جاتے ہیں. ربنا اے ہم کو پالنے والے، انک تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. انسانوں کا امام ابراہیم ہے کہ وہ حنیف تھا ایک سائڈ کا. لوگوں یہ جو موجودہ مسلمان ہیں، ٹریڈیشنل مسلم ہیں، انہوں نے اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ ایک فرضی شخصیت کھڑی کر دی. اس صدی میں پیدا ہوئے، اتنی ان کی عمر تھی، یہ تھی، اتنی کتاب لکھی، یہاں رہتے تھے، وہاں سوتے تھے، اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح سوتے تھے، ان کے نزدیک یہ جائز، ان کی نزدیک یہ تمہارے کوئی سامنے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، امام ابو حنیفہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک سامنے چیز بتا دی. امام بھی ابو کا مطلب ہوتا ہے والا. حنیفہ کا باپ نہیں تھا وہ. امام لیڈ کرنے والا کون؟ حنفیہ والا. اب کہتے تم حنفی ہو، حنفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے، حنفیوں کے نزدیک تو گھوڑا حرام ہے جی، حنفیوں کے نزدیک یہ چیز حرام ہے جی. یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حنفی کون ہے؟ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. وہ دین حنیف کیا ہے؟ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور تعالیٰ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ اناؤنس کروا رہا ہے، کہہ دے، کل یہ کہہ دے اننی ہدانی ربی، کہ تم لوگوں کو ملے یا نہ ملے مجھ کو میرے پالنے والے نے ہدایت دے دی ہے. کل اننی ہدانی ربی، ہاں، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کے. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. نبی اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو اناؤنس کر دے کہ تیرے کو میں نے صراط مستقیم پہ لے آیا ہوں. سورہ انعام کی آخری آیات ہیں. کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کر دیے مجھے صراط مستقیم پر. دینن قانون، لا، پرنسپلز، قیما اسٹیبلش، دینن قیمم ملتا طریقہ، ابراہیم کا قانون، ابراہیم کا طریقہ، حنیفہ ایک روح کا. ایک روح کا مطلب کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ میرے آرڈر کے ساتھ کسی اور کا آرڈر مکس نہیں کرتا تھا. اب یہاں لوگ آ جائیں گے، لوگ بولیں گے اسوہ رسول پہ چلیں نا، اسوہ رسول، آپ اسوہ رسول نہیں مانتے، اسوہ رسول پہ چلیں، اسوہ رسول پہ چلیں. اور ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پر اسوہ رسول وہ تھوڑا ہوگا جو تم بتا دو گے، وہ اسوہ رسول ہوگا. اس قرآن میں اگر کسی انسان کا نام لے کے اسوہ کہا گیا ہے تو وہ ابراہیم ہے. ایک دفعہ پروناؤن کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ آیا، اور ایک دفعہ ابراہیم کے نام کے ساتھ آیا. تو ابراہیم کیا تھا کہ ابراہیم اللہ کی طرف سے جو چیز بھیجی جاتی تھی اس میں ایڈ نہیں کرتا تھا، یعنی رسول میں ایڈ نہیں کرتا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے چیز بھیجی تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی عمل یہ ہے جو میں نے بھیجی ہے اپنے رسول کے ذریعے. یہ کتاب پڑھو. ابراہیم کا طریقہ یہ تھا. تو اب یہاں بات آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مجھ کو پالنے والے، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں اور زمین میں کچھ بھی نہیں جو اللہ پہ چھپا ہو. الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد. الذی، جو، وہب لی، اس نے مجھ کو عطا کیے، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، کہ میں بوڑھا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہوا ہوں تو مجھے اس نے اسماعیل دیا ہے، کہ میں بوڑھا ہوا ہوں اور میرے پاس اسماعیل بھی ہے اور اسحاق بھی ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک جو مجھ کو پالنے والا ہے وہ سننے والا ہے دعا کو. یہ اسحاق ان کو تب اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دی جب انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑا، تب ان کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. اور اسماعیل اس سے پہلے پیدا ہوا ہے. تو
تو اسحاق وہاں جا کے پیدا ہوا ہے کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم کو اور لوط کو اس زمین کی طرف ہجرت کرائی جس میں اہل عالم کے لیے برکت رکھی. تو اسماعیل کہیں اور تھا. اور یہ لوگ جہاں آ کے جی وہ 3 مورتیاں بنا دی، کہہ رہے ہیں کہ یہ برکت والی جگہ بھی اس کو ٹھہرا دیا، اور یہاں بھی شیطان کی مورتیاں بنا دی کہ اسماعیل کو یہاں ذبح کر رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اے مجھ کو پالنے والے، اجعلنی مجھ کو ٹھہرا دے، مقیم الصلاۃ کہ میں صلاۃ پہ قائم ہونے والا ہوں. مقیم الصلاۃ، صلاۃ پہ قائم شدہ ہوں، قائم مقیم کہ میں اس کے اوپر ہوں، میں صلاۃ پہ قائم ہوں. یعنی کہ صلاۃ ایک چیز ہے جس کے اوپر ہر وقت میں ہوں. ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی. ربنا اے ہم کو پالنے والے، وتقبل دعا میری دعا قبول کر. ربنا اے ہم کو پالنے والے، اغفر لی مجھ کو معاف کر، ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب وہ وقت جس دن تو حساب قائم کرے گا. ولا تحسبن اللہ اور تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے اما اس چیز سے یعمل الظالمون جو ظالم کام کر رہے ہیں. یہ حساب نہ لگاؤ کہ اللہ اس سے غافل ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو رکھا، جو ابراہیم کی پیروی کریں گے اور جو اس سے ہٹ کریں وہ ظالم ہیں. اور ابراہیم نے کہہ دیا وہ تیرے پہ ہے کہ تو اس کو معاف کرے، جو میری پیروی کرے گا فإنہ منی وہ مجھ میں سے. ابراہیم کو تعالیٰ نے اپنا خلیل ٹھہرایا، جنتی ہے. قرآن آپ کو بار بار کہتا ہے، یہ جو کتاب جس نبی پہ نازل ہوئی تعالیٰ اس سے منہ سے اناؤنس کروا رہا ہے کہ کہتے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار کہہ رہا ہے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا. کہتے ہیں ملت ابیکم، طریقہ تمہارے باپ کا، ابیکم. اب وہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایڈیمس میں کس طریقے سے کہہ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یؤخرہم اس کے سوا نہیں کہ وہ ان کو جو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، لیوم اس وقت تک کے لیے تشخص و کھل جائیں گی فیہ الابصار اس میں بصارت انسان کی کھل جائے گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم وہ دوڑتے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے. لا یرتد الیہم طرفہم نہ لوٹ سکیں گی ان کی نگاہ، ان کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ اپنی طرف دیکھ سکیں، بس وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، دوڑے چلے جا رہے ہیں. اس دن تک اس نے مہلت دی ہوئی ہونی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ اور ان کے دل جو ہیں وہ گرے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ اور ڈراؤ انسانوں کو، انسانوں کو ڈراؤ انسانوں کو. یوم یأتیہم العذاب کہ جب آئے گا ان کے پر عذاب. فیقول الذین ظلموا تو ظالم لوگ کہیں گے ربنا اے ہم کو پالنے والے، اخرنا الی اجل قریب تھوڑا سا وقت دے دے، نجب دعوتک ہم قبول کر لیں تیری دعوت، ونتبع الرسل اور ہم رسول کی پیروی کر لیں. تو ابراہیم کی پیروی کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول کی پیروی کرنا، کہ جو اللہ نے بھیجا ہے اس کی بات ماننا. اولم تکونوا کیا تم نہ تھے، اقسم تم من قبل اس سے پہلے قسم کھانے والے، ما لکم من زوال کہ تمہارے کو کبھی پستی نہیں آئے گی، کبھی تم نیچے نہیں ہوگے، زوال نہیں آئے گا. وسکن تم فی مساکن الذین اور تم ٹھہر چکے تھے ان گھروں میں، الذین ظلموا انفسہم جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. کہ تم ان گھروں میں ٹھہرے تھے، مطلب کہ تمہیں جب میں نے دنیا نے بھیجا تم سے پہلے ایسی قومیں کے گھر موجود تھے کہ تم ان گھروں سے گزرے، ان شہروں سے گزرے جنہوں نے ظلم کیے، میں نے ان کو توڑا، ان کو مارا، ان کے گھر نشانی کے طور پہ چھوڑے کہ بعد والے لوگ آ کے یہ گھر دیکھیں. تو میں نے قرآن میں کس سے سنا ہے کہ پہلی قومیں تھیں ان کو ہلاک کیا گیا اور یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، وہ برباد ہو گئے، ان پر عذاب آیا، تم نے میری بات نہیں مانی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور تمہارے پہ یہ چیز بیان ہوئی، کَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ کہ کیسا ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور ان کو تمہارے لیے ایگزامپل بنایا ہم. مثال سے انسان سمجھ کہتا ہے کہ میرے کو بات سمجھیں، ٹھہرو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. مثل اس جیسی بات بتاتا ہوں. تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں مثالیں دی ہیں
کہ سمجھ جاؤ تم جو کام کر رہے ہو، یہ تمہیں ایک قوم کا قصہ سناتا ہوں، وہ بھی ایسے کام کرتے تھے، میری بات نہیں مانتے تھے، رسول کو جھٹلایا تھا، میں نے ان کو عذاب دے دیا، سمجھ جاؤ تمہیں بھی عذاب دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ارے تو رسول کی نافرمانی کرتے نا، بے شک رسول اللہ علیہ السلام نے ہماری بخشش مانگی ہوئی پہلے سے، تم سے پہلے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے پلاننگ کی، اور ان کی جو پلاننگ تھی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، وہ اللہ کے نزدیک چال جو تھی، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگر ان کی جو چال اگر چلائی جاتی، اگر اس کو لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، یہ اتنی بڑی بڑی ان کی پلاننگ تھی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تو بس ہرگز نہ یہ حساب لگاؤ کہ اللہ جو ہے مخلف وعدہ رسولا، اپنے رسولوں سے جو اس نے وعدے کیے ہیں، جو اس نے تمہیں باتیں بتائی ہیں کہ یہ تمہیں مثالیں دی ہیں کہ میں ایسا کروں گا، وہ ان کے مخالف نہیں کرے گا، ویسے ہی کرے گا۔ ذرا سا بھی نہ سمجھنا کہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا، یہ بہت ٹائم گزرنا ہے۔ مگر لوگ یہ تو سوچے کہ تمہیں اپنے ٹائم کا ایک انداز، تم سب کے ٹائم کی بات کر رہے ہو، اپنے ٹائم کا ابھی مر جاؤں، یہ بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے انتقام لینے میں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اب یہ حکم نہیں ہے، یہ ہے متشابہات، تشبیہات والی ملتی جلتی آیات۔ پڑھائی جو ہے اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ کیسے وہ زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، اسی کے خد و خال چینج کرے گا یا سچ میں دوسری زمین بھر دے گا، آسمانوں کے خد و خال چینج کرے گا یا سچ میں کوئی دوسرے آسمان لے آئے گا، وہ اللہ خود کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا جس کو وہ جنوا دے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن وہ بدل ڈالے گا زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو دوسرے آسمانوں سے، وبرزوا، اور ظاہر ہوگا، للہ الواحد القہار، وہ نظر کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے ایک یکتا اللہ کے لیے قہار، وبرزوا سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، للہ اللہ کے لیے، الواحد القہار ایک واحد زبردست کے لیے سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، وہ یہ کرے گا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حساب نہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ ایسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، چیلنج دیا تعالیٰ نے۔ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اور جن سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اس قرآن کی مثل کتاب نہیں لے کر آ سکتے۔ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا کہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، تو کہو روح وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے اور تم کم علم دیے گئے ہو، اور اگر ہم چاہیں کہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تو اس کو لے جائیں، اور پھر ان میں سے کوئی تمہاری ہمارے مقابلے میں وکالت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو روح کہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، مریم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَلِمَتُهُ، اس کی طرف سے وہ کلمہ ہے، وَرُوحٌ مِّنْ، اس کی طرف سے روح ہے۔ ایک جگہ کہا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رُوحَنَا، جب وہ اس کے پاس آیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ سمجھ آئی؟ تو لانتی لوگوں نے اس کو اللہ کا بچہ بنا دیا، اور یہ مسلمان بھی جو ہیں یہ بھی ان لانتیوں سے کم نہیں ہے، ٹریڈیشنل مسلم جو ہیں۔ تعالیٰ نے اس کو، تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کہ بنی اسرائیل میں سے ہم نے اس کے اوپر انعام کیا۔ تعالیٰ نے کہا اگر ہم چاہتے تو تمہیں میں سے ملائکہ ٹھہراتے، کہ بات اکٹھی لکھی، مریم کے بیٹے کے ساتھ یہ بات اکٹھی لکھی 25ویں سپارے میں۔ پھر تعالیٰ نے کہا 5ویں 6 سپارے میں کہ کسی ملائکہ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ خود کو اللہ کے بندے کے علاوہ کچھ اور چیز ظاہر کرے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔
اس کی ایک ایک لفظ کی ایک بات ہے کہ تعالیٰ نے کہا جب یہ پڑھ جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ اس کتاب کی بات ہے، مگر کن لوگوں کو جو خود کو اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کی بات مانیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو مجرموں کو دیکھے گا، تجھے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، انسان کو کہہ رہا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں زمین کو دوسری زمین سے بدل دوں گا، آسمانوں کو بدل دوں گا، اور سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ واحد القہار کے لیے۔ زمین کا کیا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو بدل ڈالے گا، غیر الارض یہ والی نہیں، غیر الارض یہ زمین نہیں، اور زمین، والسماوات اور آسمان بھی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو مجرموں کو دیکھے گا یومئذ اس وقت مقرنین فی الاصفاد زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، سرابیلہم من قطران ان کے لباس جو ہوں گے، ان کے جو کرتے جو ہوں گے وہ قطران گندھک کے ہوں گے، وتغشا وجوہہم النار آگ ان کے چہروں پہ لپٹی ہوگی۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ لیجزی اللہ تاکہ اللہ وہ اللہ بدلہ دے کل نفس ہر ایک نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس یہ انسانوں کے لیے تبلیغ ہے، یہ انسانوں کو پہنچانا ہے۔ ھذا بلاغ للناس تاکہ ولینذروا وہ لوگ ڈریں، بات کی تھی نا کہ ڈراؤ انسانوں کو تاکہ وہ لوگ ڈریں، وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ وہ ڈریں اس کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ اس لیے کہ وہ جان جائیں، انما هو الہ واحد کہ وہی ہے ایک الہ معبود جس کی عبد بنے جائیں، وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔